11 12 13 جمادی الاول ہو گئی مجلسیں، اور فیس بک پہ بھی چل گیا، اور روزانہ 25 30 40 پوسٹیں ہر منٹ پہ آ رہی ہیں، شہادت شہادت شہادت۔ اس کے بعد امام کی ولادت آ گئی۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے جشن منایا اور کچھ نے نہیں منایا، اس لیے کہ مجلس کو وہ آگے لے جانا چاہ رہے تھے۔ اس میں سے شباب المومنین نے یہ اعلان کر دیا کہ 2 دن ہم ماتمداری نہیں کریں گے، امام کا جشن ہے چوتھے امام کا، اور اس کے بعد پھر ماتمداری شروع ہو جائے گی، اور جمادی الثانی کی 3 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ اختلاف کی وجہ سے تو یہ مسائل ہو رہے ہیں نا، چونکہ مورخ نے غلط کام کیا۔ اب وہ غلط کام کیا ہیں؟ اس میں مورخ کی بھی غلطیاں ہیں اور سمجھنے کی بھی غلطیاں ہیں، سمجھنے کی بھی غلطیاں۔ تو میں نے تاریخیں دیکھی اور میں نے کہا کہ اب حضرت زینب کی مجلس کس دن رکھوں، کیسے رکھوں؟ تو مجھے امام کے قول کا زیادہ یقین ہے بنسبت مورخ کے۔ اب وہ ظاہر ہے ہم سے سب اختلاف کریں گے علماء کرام، نہیں تاریخ میں جو لکھا ہے، لیکن ہم اس پہ بزید ہیں کہ نہیں، جو امام نے فرمایا۔ تو مجھے سوانح حیات میں شہزادی کے امام کا قول ملا۔ پوچھا گیا کہ حضرت زینب کی شہادت کس دن ہوئی؟ آپ نے کہا مدینے آمد کے بعد 3 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ شہادت ہو گئی۔ دیکھیے اس زمانے میں روایتیں اسی طرح بیان کی جاتی تھیں، امام اس طرح بیان کرتے تھے، اسی سے آپ کو عکس کرنا ہے۔ اب ربیع الاول کی 8 کو قافلہ آیا، ربیع الاول کا پورا مہینہ گزرا، 8 دن اس میں سے نکال دیجئے، پہلا مہینہ، پھر ربیع ثانی آیا دوسرا مہینہ، پھر جمادی الاول آیا تیسرا مہینہ، تو 3 مہینے آ کے یہ 27 28 تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اسی دن حضرت زینب کی مجلس ہو، چونکہ امام نے فرمایا۔ اب وہ لکھی ہوئی تاریخ چاہیے یا معصوم کے بیان سے استنباط کریں گے آپ؟ دیکھیے اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ اجتہاد اسے کہتے ہیں کہ معصوم کی حدیث سامنے رکھ کے اس پہ بحث کرنا، اس میں سے کیا کیا نکل رہا ہے، اس کو آپ اجتہاد کہتے ہیں۔ اور جب تاریخ کی بات آتی ہے تو وہاں اجتہاد نہیں۔ ابھی کل میں نے اپنی کتاب کا وہ ورق ڈالا ہے جو شہزادی پہ میں نے کتاب لکھی، اس کا ورق میں نے عام کیا ہے، تمام یوٹیوب اور فیس بک اور سب پہ، واٹس ایپ پہ، سب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ وہ بحث جو مورخین اور علماء کے لکھے ہوئے عادات کے مطابق اس سے عکس کیا گیا، اور آیت اللہ کاظم قزوینی نے عکس کر کے کہا کہ بھائی بات یہ ہوئی نا کہ ایک طرف علامہ مجلسی یہ لکھ رہے ہیں بہار الانوار میں کہ رسول اللہ کی وفات کے 75 روز کے بعد شہزادی کی وفات ہو گئی، اور پھر آگے لکھ رہے ہیں 3 جمادی الثانی بروز منگل۔ تو اب 28 لے لیں یا سفر میں لے لیں یا ربیع الاول میں رسول کی وفات، تب بھی 13 جمادی الاول کو 75 روز نہیں بنتے، تو 3 جمادی الثانی کو کیسے بنیں گے؟ جوڑ کے دیکھ لیجئے گا کاغذ پہ جا کے۔ یہ سب باتیں کوئی میرے بتانے سے کیا آپ آنکھ بند کر کے اور کان بند کر کے، ارے بھائی کاغذ اٹھائیے گا، جا کے لکھیے گا حساب کہ یہ 75 روز کیوں مشہور ہوا۔ مسئلہ ہوا کہ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں 75 روز، اور 3 جمادی الثانی کی تاریخ امام صادق کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، معصوم کہہ رہا ہے کہ 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت ہے، اور تاریخ یہ لکھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوا گڑبڑ؟ تو استنباط ہوا کہ بھائی ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عربی جو لکھتے تھے اب سارے اس میں جو مسائل ہیں لکھنے لکھانے کے اور سمجھنے کے،
اس کے علاوہ اس میں یہ بحثیں بھی آ جاتی ہیں، زبان کا مسئلہ، کتاب کا مسئلہ، کتابت کا مسئلہ، کاتب کا مسئلہ. بہت سے کاتبوں کی لکھی ہوئی تحریر ایسی ہوتی ہے کہ لکھا کچھ ہوتا ہے اس نے، ہم پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں. ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ واقعات مشہور ہیں کہ لکھنے والے نے لکھا کھینچ کے، پڑھنے والے نے کچھ اور پڑھا، اس لیے کہ خط الگ الگ ہیں لکھنے کے. تو اب عربی میں لکھنے کے طریقے جو تھے وہ خط کوفی میں یہ تھے کہ نقطے لگا